ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی فائنل معاہدے کو اس وقت تک منظور نہیں کرے گا جب تک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی بنیادی شرائط پر عمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ٹیکنیکل مذاکرات میں جنگ کے خاتمے، لبنان میں امن کے قائم، امریکی نیول بلاکیڈ کے خاتمے، اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنے، ایرانی تیل کی برآمد پر پابندیوں میں نرمی اور جام شدہ اثاثہ جات کی رہائی جیسے نکات پر زور دیا ہے۔ غالیباف نے کہا کہ جب تک ان بنیادی شرائط پر عمل نہیں ہوتا، فی الحال مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ ملٹری کارروائی کے آپشنز پر بریفنگ لی ہے، لیکن فی الحال انہوں نے جنگ کے بجائے بات چیت کو ترجیح دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایران کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کا ماننا ہے کہ اس وقت نئے حملے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر چل رہی بات چیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ جاری ہے اور وائٹ ہاؤس امن کی کوششوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کو امریکی مالی مدد پر اپنا انحصار ختم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی معیشت اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ملک اپنے دفاعی اخراجات خود اٹھا سکتا ہے اور امریکی مدد کے بغیر بھی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی ملٹری ایڈ کو مرحلہ وار کم کرتے ہوئے اگلے 10 سالوں میں مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ ان کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کا تعلق مدد لینے والے اور دینے والے کا نہیں بلکہ برابری کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ہونا چاہیے۔ UAE، سعودی عربیہ اور بحرین میں بھارتی ایمبیسیز نے پاسپورٹ کی نئی فیس کے بارے میں بھارتی شہریوں کو اطلاع دی ہے۔ ایمبیسیز نے کہا ہے کہ پاسپورٹ اور پاسپورٹ سے جڑی تمام سروسز کی نئی فیس آج یعنی 1 جولائی سے نافذ ہو گئی ہے۔ یہ فیس نئے پاسپورٹ رینیول، تتکال سروس، گم یا خراب پاسپورٹ کی جگہ نیا پاسپورٹ بنوانے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، ایمرجنسی سرٹیفکیٹ اور سرنڈر سرٹیفکیٹ پر بھی نافذ ہوگی۔ ایمبیسیز نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ پاسپورٹ یا کسی بھی سروس کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے اپنی ایمبیسی کی اپڈیٹڈ فیس لسٹ ضرور چیک کریں تاکہ بعد میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیجیٹل انڈیا مہم کے 11 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نے بھارت کو دنیا بھر میں ایک نئی پہچان دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس انیشیٹو نے حکومتی خدمات کو زیادہ شفاف اور آسان بنایا ہے، جبکہ ڈیجیٹل پیمنٹس اور ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ PM مودی نے کہا کہ AI، سیمی کنڈکٹرز اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے شعبوں میں بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ڈیجیٹل انڈیا ملک کی ترقی کی مضبوط بنیاد بن چکا ہے۔ بھارت بھر میں پاسپورٹ سروسز کی فیس میں آج سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فی اسٹرکچر میں تبدیلی کے بعد 36 صفحوں والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ رینیو کروانے کی فیس 1500 سے بڑھ کر اب 2500 کر دی گئی ہے اور 16 صفحوں والے پاسپورٹ کی فیس 2000 سے بڑھا کر اب 3500 کر دی گئی ہے۔ تتکال اسکیم کے تحت 36 صفحوں والے پاسپورٹ کی فیس اب 5000 اور 60 صفحوں والے پاسپورٹ کی فیس 6000 ہوگی۔ اگر 36 صفحوں والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جائے تو ریپلیسمنٹ پاسپورٹ کی فیس 5000 ہوگی، جبکہ 60 صفحوں والے ریپلیسمنٹ پاسپورٹ کے لیے 6000 ادا کرنے ہوں گے۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ سے جڑی دوسری سروسز کی فیس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ نئے فیس بھارت اور باہر رہنے والے تمام ایپلیکینٹس کے لیے اب نافذ ہو گئی ہے۔ بھارت کی پرائیویٹ فیول ریٹیلر نیارا انرجی نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کم کیا ہے۔ نئی قیمتیں ملک بھر میں نیارا کے 7000 سے زیادہ فیول سٹیشنز پر نافذ ہو گئی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا میں تنازعات کم ہونے اور عالمی بازار میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں نرمی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ فی الحال سرکاری آئل کمپنیز نے اپنی قیمتوں میں کوئی تبدیلی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ حیدرآباد میں SIR انیمریشن فارمز کی کمی سے ووٹر ویریفیکیشن مہم متاثر ہو رہی ہے۔
बूथ लेवल ऑफिसर्स के मुताबिक उन्हें दिए गए बंडल्स में कई एन्यूमरेशन फॉर्म्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से कई वोटर्स को फॉर्म्स नहीं मिल पा रहे। BLOs ने इस मसले की इत्तला अपने सीनियर अफसरों को दे दी है, लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि मिसिंग फॉर्म्स कब तक फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा शहर भर के कई मकामात पर आवाम ने शिकायतें की है कि BLOs घर तक पहुँचते ही नहीं हैं, जबकि 24 जुलाई की आखिरी तारीख करीब आने से वोटर्स की परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत 73.32 लाख किसानों में 9 दिनों के अंदर 9,000 करोड़ तकसीम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कम बारिश की सूरत हाल के बावजूद हुकूमत किसानों की मदद के लिए पुरज़्म है। उन्होंने बताया कि रैतु भरोसा की रकम मरहलावार सीधा मुस्तहिक किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि रैतु भरोसा स्कीम ज़मीन के लिए नहीं बल्कि फसल उगाने वाले किसानों के लिए है और इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो वाकई खेती करते हैं। हैदराबाद वाटर बोर्ड ने मानसून के दौरान शहर में पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर ना हो, इसके लिए खास एक्शन प्लान शुरू किया है। वाटर बोर्ड ने कहा है कि पॉल्यूटेड वाटर और सीवर ओवरफ्लो की शिकायतों पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए इमरजेंसी टीम्स और मशीनरी तैयार रखी गई है, जबकि वाटर लॉगिंग वाले इलाकों पर भी खास निगरानी रखी जाएगी ताकि लोगों को पीने के पानी की सप्लाई में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुक़द्दस सफ़र की मंसूबा बंदी करने का। रज़ाक एंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक एंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।